بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، حکومت نے میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی ہے۔ کیا حکومت اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جیسے صدر مملکت نے ڈیٹ دی تھی 30 اپریل کی، اسی ڈیٹ کو آپ نے الیکشن کروانے ہیں پنجاب کے، تو کیا یہ حکومت الیکشن کروائے گی؟ اور اگر نہیں کروائے گی تو اس حکومت کے ساتھ یا اس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پر بہت سارے ماہر قانون نے اپنے تجزیے دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ندیم ملک صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھائے اور عمران ریاض خان صاحب نے بڑی اہم ویڈیو آج کی اینڈ تک دیکھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو 3-4 اہم ڈیولپمنٹس اب بھی ہوئی ہیں، آج کے دن ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت حسین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جو انہوں نے اس دن ایک سرکولر جاری ہوا تھا، اس حوالے کو لے کر کے اس حکومت نے جو ہے بس کچھ بھی کہیں، انہوں نے بہرحال ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے اور بہت سے اہم رہنما ہیں، جن میں سے قمر زمان قاہرہ ہیں، شیری رحمان صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اور بہت سے اہم رہنما ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی اتحادی ہیں یا پیپلز پارٹی کی صورت میں وہ کر لیں، بہت سارے ایسے رہنما ہیں جن کے خیال میں یہ جو الیکشن کی ڈیٹ کل سپریم کورٹ آف پاکستان ایکسپیکٹڈ ہے کہ دینے لگی اور بتانے لگی ہے کہ الیکشن آپ نے کب کروانے ہیں، ان کے نزدیک یہ غلط ہو رہا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑے جمہوریت کے دعوے کرنے والے اور الیکشن کو ٹائم پہ کروانے کے دعوے کرنے والی یہی پارٹیاں ہیں، اور آج یہ اکٹھے ہو کر صرف اس لیے کہ عمران خان کہیں جیت نہ جائے، مجھے تو یہی وجہ دکھائی دے رہی ہے جس وجہ سے ان لوگوں نے بیان دیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی یہ جو بینچ بنا ہے اس بینچ کو ہم نہیں مانتے، اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، پہلے بائیکاٹ کیا، اس کے بعد جب آج کا دن شروع ہوا، مین کے جو گزشتہ دن گزر گیا، اس دن آ کر باقاعدہ کارروائی کا حصہ بھی بنے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی بہت سارا زیادہ تنقید کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کہ انہوں نے جو کہا ہے میرے بارے میں، جو ریمارکس پاس کیے ہیں کہ کل تک جو مجرم تھے آج وہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ بہرحال یہ ہے کہ چاروں اطراف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ججز پر دباؤ بڑھا کر اس ڈیٹ کو یا تو پوسٹ کیا جائے یا تو یہ کہا جائے کہ جیسے حکومت کہہ رہی ہے ان کی مرضی کا فیصلہ کر دیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فل کورٹ بن جائے یا یہی 3 ججز فیصلہ کریں، فیصلہ تو انہوں نے جس کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، جس کو آئینہ بنا کے کرنا ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کو سامنے رکھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ندیم ملک صاحب نے جو قانونی پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ ندیم ملک صاحب نے کہا ہے کہ اگر 30 اپریل کی ڈیٹ آ بھی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تو انہوں نے پھر بھی الیکشن نہیں کروانے۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو، پتہ نہیں انہوں نے اس طرح کیوں کہا، لیکن جو اگر آپ مجھ سے میرا پوچھیں پوائنٹ آف ویو کیا ہے تو میرا بھی یہی خیال ہے۔ جو ان کے ابھی حالات دکھائی دے رہے ہیں تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ حالانکہ آئین واضح کہہ رہے، اس شو کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو سابقہ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی واضح کہا ہے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں اگر اس وقت الیکشن ہو گیا تو عمران خان جیت نہ جائے 2/3 میجورٹی سے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات جتنے ہوئے اس سے بھی بھاگ رہے تھے، بلدیاتی انتخابات ہوئے اس سے بھی یہ حکومت بھاگ رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ جو ہے الیکشن جیت نہ جائے۔ ندیم ملک صاحب نے اس کے علاوہ اشارہ کیا 19 اپریل کی طرف، 19 نہیں معذرت 9 اپریل کی طرف، کہ 9 اپریل کو سب سے بڑا جو انہوں نے بلینڈر کیا تھا وہ عدم اعتماد لا کر ان کا جو سارا گناہوں کا ٹوکرا تھا اپنے سر پر اٹھا لیا۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ مجھے اس طرح ان حالات میں ندیم ملک صاحب بھی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا یہی سٹانس ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کانسٹیٹیوشن جس کی بات کرتا ہے، عمران خان ابھی جن کی بات کر رہے تو 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے بہت سارے صحافی تجزیہ نگار جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ندیم ملک کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے بھاگنے کے لیے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنی بات پر ڈٹ چکی ہے اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے الیکشن سے رائے فرار اختیار کیا جائے۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی پروگرام کے اندر موجود تھے تو یہ ان کی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ
جتنے بھی اگر ایکسپرٹ آپ دیکھ لیں، وہ کرنٹ افیئر کے جتنے بھی صحافی ہیں، اکثریت اس وقت اس بات کے ساتھ کھڑی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اگر اس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے حکومت کی جانب سے اور واقعی میں اگر تاخیر کر دی گئی تو جو آنے والا وقت اس میں کوئی بھی حکومت آئے گی وہ یہی بہانے بنا کر الیکشن کو سال 2 سال جتنا چاہے گی ڈیلے کر سکے گی۔ اب عمران ریاض خان نے بھی ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب نے کیا عدلیہ کے ساتھ جو جنگ شروع کی، تو پھر وہ جب چلے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے۔ 97 کے اندر جو نواز شریف نے ججز کے ساتھ جو کیا تھا، ان پر جو عدلیہ پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد آج تک وہ اس بات سے جان نہیں چھڑا سکے۔ اگر اب شہباز شریف بھی اسی راستے پر گامزن ہیں، یہ بھی لڑائی کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے میرے سورسز سے پتہ چلی۔ اس کے علاوہ جو ماہر قانون اس پر رائے رکھتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے بھی واضح کہا ہے، کھوسا صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ حکومت الیکشن نہیں کروائے گی ڈیٹ آنے کے باوجود، پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس پر عمل درآمد کروائے گی اور کہے گی کہ سیکرٹریز وغیرہ کو کہے گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو توہین عدالت ان پر ضرور لگنی ہے۔ تو توہین عدالت میں پھر نہ صرف پرائم منسٹر گھر جائیں گے بلکہ پوری کابینہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ جو پہلے بھی جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا، مشرف صاحب کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، چونکہ مشرف صاحب بھی جو گئے اپنے عہدے سے تو اتنا کچھ پروکار طریقے سے نہیں جا سکے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ عدلیہ پر جو انہوں نے کچھ کیا جو ان کے ساتھ، تو پھر واپسی میں لازمی بات ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو وہ ان کو بھی پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ عمران ریاض نے واضح کہہ دیا کہ یہ جو 90 دن کی بات آگے اس سے بڑھا رہے ہیں یا اکتوبر کی بات کر رہے ہیں یا فل کورٹ کی یہ جو بات کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہی مقصد دکھائی بھی دے رہا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹس یہ استعمال کرتے ہوئے کہ فل کورٹ جب بنے گی کبھی ایک جج مصروف ہوگا کبھی دوسرا مصروف ہوگا، تو اس میں جو ہے ٹائم گین کریں گے یہ لوگ، ان کو ٹائم مل جائے گا اور یہ اس طرح آرام سے اپنا ٹائم عبور کر لیں گے۔ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ٹائم لیں گے ہم لوگ پھر آگے جا کے کچھ ایسا ہو جائے گا، کچھ ایسا سین بن جائے گا، کریٹ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ عوام پھر کھڑی ہو جائے گی، ہماری پاپولیرٹی واپس آ جائے گی۔ تو اس طرح تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کی تو اس کا ایک ہی حل دکھائی دے رہا ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے تو کل ڈیٹ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر جس طرح حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن اکتوبر میں کروانے ہیں، اگر اکتوبر کو ہی دیکھ لیا جائے تو پھر تو 2 ہی حل مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ان کو، اور عمران خان نے تو الیکشن سے نیچے تک تو ماننا ہی نہیں ہے نا، تو اگر عمران خان سے منوانے کے ارادے سے یہ بیٹھ جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو پھر عمران خان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہم لوگ اکتوبر میں الیکشن کروا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو عمران خان نے یہی کہنا ہے کہ پھر چلیں، آپ اسمبلیوں کی جو ہے مدت سمجھے پوری ہوگی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈیزالو کر دیں قومی اسمبلی کو، اور کیئر سیٹ اپ کے لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، تو اس کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے۔ دوسری جو رہتی ہے بات وہ یہ کہ پھر جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے، کے پی اور پنجاب کی اسمبلی، ان کو ریسٹور کر دیا جائے اور اگست تک ان کی مدت چلنے دیا جائے، اور اگست میں اس کو توڑ کے پھر نگران سیٹ اپ لایا جائے، تو پھر اس طرح بات بن سکتی ہے، ادروائز کوئی چانس ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں جو ڈیلنگ ٹیکٹس یا کچھ بھی یہ استعمال کر رہے ہیں یا کسی بھی راستے کو اس وقت اگر اختیار کر رہے ہیں تو بڑے شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ جمہوری حکومتیں کہاں بھاگی ہیں یا پارٹیاں کہاں بھاگی ہیں الیکشن سے، اور کہاں بھاگ سکتی ہیں، کب تک بھاگ سکتی ہیں، مجھے نہیں دکھائی دے رہا ان کے ساتھ جو کچھ آنے والا وقت ان کے لیے بڑا بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آنا ہے، وہ بھی دیکھیں گے، اس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔